بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 مارچ سوار کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں ان کا خلاصہ پھر تفصیل سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تحریک جس میں آپ نے بڑی جان ماری، یہ بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام ہے ابھی بھی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جسمانی طور پر آپ لوگ کمزور ہیں، لیکن روحانی طاقت استعمال کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ عصر کے وقت روزہ نہیں توڑنا۔ آپ کا اصل کام شروع ہونے والا حوصلہ جمع کریں، مایوسی کو دل و دماغ سے نکالیں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس پورے عمل میں دیکھیں، آپ کا جو جڑنا ہے وہ آکسیجن کی طرح ہے۔ اگر آپ لوگ مایوس ہو کے پیچھے ہٹیں گے جو یہ چاہتے ہیں، تو پھر کروڑوں کی امید ٹوٹ جائے گی، پھر یہی لوگ آپ پہ قابض رہیں گے۔ اس لیے آپ نے جڑے رہنا ہے، اپنی ڈیوٹی کریں۔ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان سے کل ملاقاتوں کا بڑا اہم دن ہے۔ ملنے والوں میں کون کون شامل ہوگا، اور آج عمران خان کا طبی معائنہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانوی ہائی کمشنر کی آج بڑی اہم ملاقات اور خاص پیغام آیا ہے، اور پھر یہ آرمی چیف کے دورے پر برطانیہ کا پہلا آفیشیل رد عمل بھی آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا شکار کو ان کے سابق سیکرٹری نے انکشاف کیا، اور کے پی اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ کے باہر لگانے کا معاملہ۔ تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم سیمینار بھی ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کے معاملات میں جو لڑائی میں شدت افریدی منصور معاملہ چل رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور تحریک انصاف کے جو کارکن اغوا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ادارے کے خلاف آج پہلی FIR بھی درج ہوئی۔ اس کے ساتھ ایران میں بڑا اہم معاملہ ہوا۔ ٹرمپ کے حامی اور ٹرمپ کے مخالف سامنے آ چکے ہیں، بڑا استعفیٰ نائب صدر کا، اور پاک افغان بارڈر پر کشیدگی، فوجیوں کی ہلاکت کی معاملات بھی ہیں۔ تفصیل سے ان ساری خبروں کی بات کروں، سب سے پہلے یورپ میں جو حالیہ پیش رفت ہے جس کے اثرات پاکستان میں آئیں گے۔ یورپی سفیر جہاں جہاں تعینات ہے وہ ان حکومتوں کے ساتھ متحرک ہو چکے ہیں۔ یہ حمایت کٹھی کر رہے ہیں، چاہے وہ فوجی صورت میں ہو، اخلاقی ہو، ڈالر تو خیر نہیں مل سکتے انہیں، لیکن یہ حمایت اس لیے کٹھی کر رہے ہیں، سفارتکاری کا جو سلسلہ ہے۔ آج برطانوی سفیر جین میریٹ کی جو شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اور اس میں دیکھیں جو ابھی آرمی چیف کا حالیہ دورہ تھا برطانیہ میں، وہ بھی جمہوریت کے حوالے سے وہاں جو احتجاج بھی ہوا تھا، اس کے جو سارے سوالات پارلیمنٹ کی کمیٹی نے فورن آفس کو بھیجے تھے، اور فورن آفس نے، حکومت نے آج اس کا جواب دیا، بتایا کہ یہ دورہ کیوں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دورہ بالکل پروفیشنل دورہ تھا، خطے کے استحکام جو ان کی 7ویں کانفرنس تھی اس کی شرکت کا معاملہ تھا، اور یہاں برطانوی حکومت نے کھل کے 2 ٹوک جو موقف دیا کہ جمہوریت کے عمل کے لیے ہم اس وقت پاکستان میں جو سیاسی عمل ہے، احتجاج ہے، اسے مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا حیران کن ہے، ایسے حالات میں یہ سپورٹ آنا، پبلک کی سپورٹ آنا۔ انہوں نے کہا ہم چاہے بند دروازوں کے پیچھے ہو یا سامنے ہو، برطانوی حکومت جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، احتجاج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس میں 8 فروری کے الیکشن کا انہوں نے حوالہ دیا، ملٹری کورٹس کا حوالہ دیا کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو ہم غیر جمہوری عمل کو ہم کسی صورت میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا، کیونکہ یورپ سے یہ سب سے بڑی سپورٹ تھی۔ اب جس وقت ورلڈ وار کے نتیجے میں جو نقشہ بنایا جا رہا ہے، جو معیشت پر آپ کو پتہ ہے جو امریکہ کے تحادی ہیں، اس میں یورپ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو اب یوکرین کی وجہ سے گڑے میں پھنس چکے ہیں، اور اب تو صرف امریکہ نے نہیں بلکہ روس نے بھی جو کرنا ہے ان کے ساتھ، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یاد رکھیں، روس بہت بڑی طاقت ہے، یہ اگر خاموش تھے تو صرف بائیڈن کی، امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ بہت بڑی طاقت ان کے مخالف تھی۔ اب پیوٹن ٹرمپ کے تعلقات کی وجہ سے، اور چین ان کے ساتھ پہلے سے کھڑا ہے، اگر یہ ایران کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، جس کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کا میں آگے آپ کو چل بتاتا ہوں کہ نائب صدر کا جو استعفیٰ ہوا ہے، لیکن جو روس یورپ کی حکومتیں گرانے میں متحرک ہوگا، اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اب پاکستان میں تمام سفارتکار، سینئر سفارتکار، میری کافی ساروں سے بات ہوئی، وہ اس پہ متفق ہے کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جو ہوا وہی اب پاکستان کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ 2 ہی بائیڈن کی آنکھ کا تارا تھے جنہوں نے کھل کے اس جنگ میں مدد کی۔ یوکرین تو براہ راست شامل تھا، اور پاکستان بالواسطہ بلا واسطہ آپ کو پتہ شامل ہو کے ہتھیار سپلائی کرتا رہا اور روس کی مخالفت کرتا رہا۔ اب دیکھیں، روس کی مخالفت کرنے والے ممالک نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا، حالانکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ روس بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اب نظر آ رہی ہے۔ اب وہ چونکہ یوکرین میں پھنسا ہوا تھا، اور بائیڈن حکومت کی مخالفت کی وجہ سے وہ ان تمام ممالک کے ساتھ کچھ کر نہیں سکا۔ اب چونکہ جہاز ڈوب رہا ہے، سب نے اچھل کے جمپیں مارنی، امریکہ تو نکل گیا، اب یورپ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کی باری ہے۔ یورپ کو بھی یہ جہاز ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ٹرمپ کے اتحاد کے بعد یہ جو نقشہ بدلنے جا رہا ہے، اس میں یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جس نے ساتھ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا لگتا ہے، جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پورا گروپ ہے، جن کا ذیلی ادارہ پاکستان میں موجود ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اپنے انجام کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ اب صرف وقت، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ خان کا ویژن اگر انہیں اس وقت سمجھ آ جاتا ہے تو یوکرین کو کوڑیوں کے بھاؤ اسلحہ نہ بھیجتے، یہ باقاعدہ طور پر اس معاشی بحران میں روس سے فائدہ اٹھاتے۔ ہندوستان نے دیکھیں اس معاملے سے کیسے فائدہ اٹھایا، بجائے فریق بننے کے انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ تیل خرید کر سٹور کر کے اپنی معیشت کو کہاں سے کہاں لے گئے۔
اور عمران خان بھی بالکل اسی پیمانے پہ کام کر رہا تھا. یہ تو جنرل باجوہ نے میر جعفر والا کام کر کے پریس کانفرنس کی، روس کی مذمت کی، امریکی سائفر کے آگے لیٹ گیا اور پتھر کے دور میں ہمیں لے گیا. اب اس پتھر کے دور میں لے جانے کی وجہ سے یہ خود بھی بری طرح پھنس چکے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کیونکہ ایک طرف تو ان پر جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے، اس پورے معاملے کا دوسرا اندرونی سطح پہ نون لیگ پیپلز پارٹی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو پھنسی ہوئی ہے، ان کے پاس صرف 8 مہینے ہیں، اور اس 8 مہینوں میں انہوں نے پتھر کے دور سے بھی نکالنا ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا، اور ملازمت توسیع بھی ہے. اب عمران خان سے جو بات کی جا رہی ہے، جس پہ انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کے بعد کے معاملات پر ہم سے بات کریں. یہ یاد رکھیے گا، نون لیگ پیپلز پارٹی انہیں آنکھیں دکھا رہی ہے کہ آپ کے معاشی معاملات جو ہیں SIFC سمیت جو سب سے بڑا پیٹ منصوبہ تھا، وہ ناکام ہو گیا بری طرح. شہباز رانا صاحب کی رپورٹ دیکھیں، 50 سال کی تاریخ میں GDP کے حساب سے SIFC بری طرح ناکام ہو گیا. پھر حکومت کا جو منصوبہ تھا کہ IMF کی طرف سے ہمیں جب پہلی قسط آئے گی ہم عارضی ریلیف دیں گے، عوام خوش ہو جائے گی، حکومت چلنا شروع ہو جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے، وہ بری طرح تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے. گندم کی 11% شارٹیج، غذائی قلت کا شکار. اب انہیں $1 ارب کی تو صرف گندم چاہیے وہاں سے. چینی ملک میں آپ کے سامنے حالات ہیں، بجلی پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں، معیشت تو بالکل ختم ہو چکی ہے. سارا انحصار اس مہینے کی بات چیت پر IMF پہ تھا کہ ریلیف دیں گے، وہ اب IMF کے پیسے سارے چلے جانے گندم میں. اب عوامی سطح پر جو احتجاج شروع ہوگا، جو معاملہ شروع ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو، اس کا بڑا شدید نقصان ہوگا. کہ دیکھیں انہوں نے حکومت تو بنائی تھی کہ مدت ملازمت توسیع کروا لیں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو بٹھا لیں گے، اب وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. اب وہ اسکرپٹ جو مریم نواز کا وزیر اعظم کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے پہلے ہی بہت بڑی دراڑ بن چکا ہے. اس ساری صورتحال میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان میں عمران خان کی رہائی اور جمہوریت کی واپسی میں کیا آفر کی جائے، کیا پیش کیا جائے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھیں اب وہ جو تھانے دار کا امریکہ کا کردار تھا وہ ختم کرنا چاہتا ہے. سپر پاور کا جو ایک کردار تھا، ماضی میں حکومت کو امداد دی، فنڈنگ دی، رجیم چینج کروائے، بائیڈن حکومت کرتی رہی، اپنی مرضی کی حکومتیں لاتی رہی. وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. جہاں بائیڈن کی بات نہیں مانی جاتی وہاں فوجی طاقت استعمال کرتے، چاہے مڈل ایسٹ ہو، یورپ کے ممالک ہو، لاطینی امریکہ ہو. اب وہ کردار ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے. وہ امریکہ کو ایک کاروبار کی طرح، ایک ریاست کی طرح نہیں بلکہ ایک کمپنی کی طرح چلانا چاہتا ہے، جس میں کچھ لوگ خود کہہ رہے ہیں میں ڈیل کا بادشاہ ہوں. اس کے سامنے چین کا ماڈل ایک بہت بڑی مثال ہے. چین کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، وہاں کوئی حکومت بنانے گرانے کے کردار میں شامل نہیں ہے. اب وہ ہر حکومت کے ساتھ کام اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں معاشی انقلاب چاہیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی تقریباً اسی معاملے پر چل رہا ہے. اس کی دیکھیں سب سے بڑی مثال ابھی جو سعودی عرب کو اس نے محمد بن سلمان کو کہا کہ $500 ارب یہاں انویسٹ کرو. جب اس نے کہا میں 500 کرنے ہیں تو کہا نہیں 1 ٹریلین کرو، مطلب 1000 ارب یہاں کی سرمایہ کاری کرو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر فائدہ ہو. اب ان عالمی فیصلوں کا وہ جو تھانہ داری والا یا روب دبدبے سے معاملہ تھا وہ تجارت اور معیشت کی طرف چلا جائے گا. اب یہاں پاکستان میں عمران خان کی رہائی کی آپ کو پتہ ہے قیمت لگے گی، بہت بڑی قیمت لگے گی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آفر کرے گی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو بڑی آفر ہوگی کہ عمران خان اقتدار میں آئے تو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاف اور کھری بات کرتا ہے، چاہے جسے پسند آئے نہ آئے. اسی وجہ سے اس کی امریکہ میں حمایت بھی ہے، دنیا میں عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں عمران خان بھی بالکل ایسے ہیں، صاف اور کھری بات، اور اپنا مفاد پاکستانیوں کا سوچتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا سوچتا ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے وہ افغانستان انخلا بہت بڑی ایک مثال ہے، جو عمران خان کے ساتھ بڑا پرسکون انداز میں معاملہ طے ہوا. اگر اس کو اعتماد اس خطے میں ہے تو عمران خان پہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں. تو تمام ملاقاتیں اس کی آپ دیکھیں عالمی رہنماؤں کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور خان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کیسے تھے. اب وہ غور سے دیکھیں، اب جو تمام سفارتکار وہ آپ کو اس کا ملاقاتوں کا بتا دیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اب پاکستان کی طرف سے خان واحد رہنما ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ تمام معاملات حل کر سکے. ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے، اور یہاں پاکستان کے پاس دینے کو اتنا کچھ خاص نہیں ہے. قیمتی معدنیات ہیں، گیس، کوئلہ، لوہا، تانبا، بلوچستان میں بھی اربوں ڈالر کی معدنی، لیکن یہ آلریڈی پہلے ہی ریکارڈ کی کانیں سعودی عرب کو بیچ چکے ہیں، سونے کے ذخائر بیرک گولڈ کو دے چکے ہیں، جو سینڈک میں ان کی کرومائٹ ہے، لیتھیم ہے، امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پاکستان کے حساب سے وہ پرکشش نہیں ہے. اس کے لیے پرکشش معاملہ جو حل کرنے والا ہوگا وہ خارجہ پالیسی کے معاملات پہ 2 ممالک ہیں، جس میں افغانستان اور ایران. اب دیکھیں ان دونوں ممالک میں عمران خان کی شمولیت کیوں چاہیے. آپ دیکھیں تورخم بارڈر فروری سے بند ہے، بالکل ایک فوجی آج بھی افغانی وہاں انہوں نے مار دیا، اور اس کے بدلے میں پاکستان والی سائڈ پہ بھی یہاں پہ بھی اسی طرح ہلاکتوں کی جو فائرنگ کے تبادلے میں ابھی تک کوئی سرکاری انفارمیشن تو نہیں آئی، لیکن یہ اطلاعات ان کی ہیں کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے. علی مین گنڈا پور کوشش کر رہے ہیں تورخم بارڈر کھول لیں. ابھی امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ افغانستان کے معاملے پر صرف اس حد تک دلچسپی لے رہی ہے کہ وہ ہتھیار واپس لیں، ان کا منجمد پیسہ واپس کریں، اور وہاں پہ چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو روکنے کے لیے محدود فوجی اگر قوت رکھنی بھی پڑے
تو وہ ملٹری اڈوں کی صورت میں نہیں کہ جہاں عمران خان کو دوبارہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا پڑے گا. وہ اڈے بائیڈن حکومت کے انداز میں نہیں ہوئے کوڑ کے جا کے حملہ کرنا شروع کر دیں. وہ جس طرح مذاکراتی عمل میں دوحہ قطر کے اندر سفارتکاری کے لیے استعمال ہوئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور پالیسی شفٹ کا معاملہ ہے. اس پہ بہت ساری ورلڈ انفارمیشن ہے, ساری میں وہ لنک شیئر کر دوں گا. دوسرا ایران کا معاملہ ہے. دیکھیں ایران میں 2 دھڑوں میں حکومت تقسیم ہو گئی ہے. صدر مسعود پشزگین جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حق میں ہے. اس نے کہا تھا کہ ابھی بھی جب ایران میں آپ کو پتہ ہے جیسے 2015 میں JCPOA میں انہوں نے آ کے بڑی ڈیل کی یہ جوہری معاہدے پر, اس پر اسے بڑی شدید مخالفت جو ہے علی خامنائی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہ ہو. لیکن جو موجودہ صدر ہے اور اس کے جو نائب صدر جواد ظریف اب نہیں ہے, اب استعفیٰ دے دیا اس نے, یہ 1979 سے ایرانی انقلاب کے بعد امریکہ کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہی سب سے بڑی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. 2015 میں بھی ایران کو اسی طرح عالمی طاقتوں کے درمیان وہ جوہری معاہدے میں لائے تھے, اور اس وقت بھی جواد ظریف کا سارا کام تھا. آج اس سے جو استعفیٰ لیا گیا, یہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے بعد ایرانی صدر کا جو بیان تھا کہ ہم امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے اس نے پورا گراؤنڈ بنا دیا تھا. یہ نائب صدر جواد ظریف معاملات بہتر, کیونکہ یہ 8 سال وزیر خارجہ بھی رہا ہے, پھر اس کے خاندان کے لوگوں کی امریکہ کی نیشنلٹیز بھی ہیں, اس کے بچوں کی بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کے وہاں تعلقات بھی. لیکن چونکہ ایران میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑا سخت قسم کا مذہبی طبقہ ہے, وہ اس چیز کو کسی صورت میں تسلیم کرنے پہ تیار نہیں. ابھی فی الحال وہاں بڑا کام چاہیے انہیں. تو یہ امریکہ اور ایران کے درمیان پل بنانے والا بندہ تھا, اسے انہوں نے سائڈ پہ کیا. یہ ان کے لیے شاید اچھا نہیں ہوگا. انہیں چاہیے کہ درمیانی راستے کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا, اور یہاں عمران خان کی ضرورت پڑے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اب بات کریں عدلیہ کے معاملات کی, تو ابھی تو دیکھیں جس طرح وہ 6 فوجی مار کے ہاشم عباسی کو 26 نومبر کے اس میں ضمانت ملی, اس سے عدلیہ کا ایک تو معاملہ سامنے آ گیا. ابوالحسنات ذوالقرنین نے جو واردات کی, جو گھٹیا واردات کی, خان کے کیسز میں تو واردات کرتا رہا, اس معاملے میں دیکھیں اس نے کیا کیا کہ تحریک انصاف کے بندے فوجی عمارتوں کے باہر بھی کھڑے ہوں, یا رمضان کے پروگرام میں یا کنابدو یا نستعین پڑھیں تو ان پر پابندی لگ رہی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. دوسرا اغوا کر لیں, اٹھا لیں. لیکن یہ جو ہاشم عباسی کا 50,000 کے متعلقوں پر ضمانت کا فیصلہ تحریری میں نے پڑھا, اس میں اس نے لکھا جج نے کہ ملزم FIR میں نامزد نہیں, شناخت سے پتہ چلا مزید انکوائری کریں گے. لیکن یہاں جو سب سے بڑی واردات کہ اس ضمانت کے جو شریک ملزمان ہیں, ان کا نام تھا عمران خان, بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے باقی لوگ, اس نے کہا اس ضمانت کا اس پہ اثر نہیں پڑے گا. حالانکہ ہوتا یہ جب ایک ہی ضمانت ہو تو کیس ختم ہو جائے. یہاں پہ چونکہ سارے کے سارے مشرف کے دور کے PCO ججز اسی لیے لگائے گئے, جسٹس منیر, مولوی مشتاق کے لونڈے لپاڑے, کہ اب دیکھیں جمال خان مندوخیل کو چیئر پرسن لگایا ججز کی تعیناتی پہ, منصور علی شاہ کو یا افریدی نے اگنور کیا. اور اس کے ملٹری کورٹس پہ ٹرائل کے میں ریمارکس دیکھ رہا تھا کہ وہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو فیصلے ہیں وہ اب آرمی ایکٹ کے تابع ہو چکے ہیں. یہ بڑا اس نے عجیب و غریب بات کی. مجھے اس میں آج کسی وکیل سے انشاءاللہ انٹرویو میں بات کروں گا یہ ساری. لیکن یہاں فیصل صدیقی صاحب کے بڑے اچھے دلائل تھے کہ بہت ساری ان کی چیزیں تھیں جو اس کیس کے میرے خیال میں جا رہا ہے بہتری کی طرف. لیکن ججز کے ریمارکس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ ٹرائل کو سند بنانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو مرضی کر لیں, ایک چیز تو طے ہے کہ جب معاملہ حل ہوگا تو انہی عدالتوں سے جو کیسز ہیں وہ اسی طرح اڑیں گے جس طرح ماضی میں ہمارے سامنے 5 ایسے بڑے کیسز سامنے ہیں. اور ابھی عمران خان کی ملاقاتوں کے سلسلے میں جسٹس انعام مناس کی عدالت میں فیصل چودھری کی پٹیشن لگی, اس پہ فیصلہ محفوظ ہے. اس پہ کل باضابطہ آرڈر ہو جائے گا کہ کون کون جائے گا, کون کون ملنے جائے گا. تحریک انصاف نے پریس کانفرنسز بھی شروع کی ہیں عمران خان کے معاملے پر. انہیں بالکل اچھا کیا, بڑا انہیں زبردست چیز ہے, انہیں لازمی کرنی چاہیے. قید تنہائی میں جو خان کو رکھا گیا, جہاں دہشت گردوں کو رکھا ہے, شیخ وقاص نے آج پریس کانفرنس کی اور اس کی تفصیلات بتائیں کہ ہمارے وکلا کو وکالت نامے کے دستخط نہیں کرنے دے. یہ تحریک انصاف کو یہ سارے چیزیں ریکارڈ میں رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ. اور حالانکہ علی امین کی ملاقاتوں کے آرڈرز موجود ہیں اس میں, لیکن انہیں یہ جو رویہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے پریشرائز کرنے کے لیے, پریشرائز اسی لیے کیا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو اوپر تفصیل سے سارا بھی پہلے بتایا. اب اس میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج مینا افریدی کا بیان مجھے بڑا اچھا لگا, اور کوشش ہوگی اس انٹرویو میں پوچھوں بھی کہ اڈیالہ جیل کے باہر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس کریں, اور اس وقت تک جب تک خان سے ملاقاتیں نہ شروع ہوں. 10 فروری سے خان کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, سیاسی لوگوں سے ملنے نہیں دے رہے. آج خان کی جو پمس کے جو ڈاکٹرز تھے ان کے ساتھ ملاقات تو ہوئی, کان کے انفیکشن کا خان کو شکایت تھی. اس پہ ڈاکٹرز نے جو چیک اپ کیا ہے اس میں 4 ڈاکٹرز تھے ان کے ساتھ. ایک ڈاکٹر الطاف ہیں, ڈاکٹر عمر, ڈاکٹر علی عارف اور ڈاکٹر تاشمی. یہ 4 لوگ ملے ہیں. عمران خان کی جو بہن ہے نورین خان, انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف خان کو دی جا رہی ہے, نہ روشنی نہ بجلی نہ صحیح کھانا. اور دیکھیں خان یہ جو رمضان کے مہینے میں تکلیف اٹھا رہا ہے, اس پہ پاکستانی یاد رکھے کہ آپ لوگ خان کو اس وقت نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت سوشل میڈیا پہ پریشر دبانا, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اور بار بار اٹھائیں. آپ لوگ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے,
عدلیہ سے ان لوگوں سے تو کوئی آپ امید نہ رکھیں. احسان نیازی اس کو کہہ رہے ہیں یہ آفریدی کو یہاں کے ذرا کوٹ لکھپت میں ملٹری جیل میں 18 مہینے میں ہمارا جو حال ہے ذرا دیکھو تو صحیح. وہ نہیں دیکھے گا. لیکن اس لیے آپ سب لوگوں کو یہ بار بار میں تاکید کرتا رہوں گا, مایوسی سے نکلیں. یہ اپنے اوپر جو آپ نے کمزوری ڈالی اس کو سائڈ پہ کریں. ججز کے حالات آپ کو پتہ ہے, وہ احمد فرحات کے کیس میں تفتیشی افسر لکھ کے دے رہا ہے کہ ملزمہ بے گناہ ہے, ڈسچارج کریں. لیکن وہ جج شائستہ کنڈی کہہ رہی ہے نہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجو, اور کہہ رہی اتار کے زخم. تو آپ لوگوں کو, عوام کو اس وقت جاگنا ہوگا. آپ تھوڑے نہیں ہیں, 25 کروڑ ہیں. ذرا جان ماریں, اپنی طاقت کا استعمال کریں, پرامن انداز میں اپنی آواز اٹھائیں, اپنی طاقت کو اکٹھا کریں, عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور مہم چلائیں. دوبارہ یہ معاملات بہت تیزی سے انشاءاللہ بدلیں گے, یقین کریں ایک رات میں بدلیں گے. آپ نہیں یقین تو نواز شریف سے پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا مجھے پتہ نہیں چلا سب کچھ بدل گیا. تو یہ ایسے ہی بدلیں گے, ایک رات میں, ایک دن میں آپ لوگ اٹھیں گے, آپ کو اندازہ ہوگا سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں اندرون خانہ ہو بھی رہی ہیں, ان پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا گائے بگائے آپ کو احتیاط سے کچھ چیزیں بتاؤں. بڑے معاملات ہیں, بہت بڑے معاملات ہیں, اس لیے ابھی ان کی ظاہر ویریفیکیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے, اس لیے وہ میں آپ کے سامنے ایک دم خبر رکھتا نہیں. لیکن یقین کریں بہت کچھ ہو رہا ہے, اس لیے تگڑے ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.